الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. ویقولون آمنا باللہ وبالرسول واطعنا ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک وما اولئک بالمؤمنین. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ. أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بل اولئک هم الظالمون. انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فاولئک هم الفائزون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ قرآن کریم کی سورہ نور ہے جس کی آیت نمبر 46 سے لے کر جو ہے وہ 52 نمبر آیت تک جو ہے وہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ یہ آیات تلاوت کی ہیں. یہ ساری جو آیات ہیں نا، بلکہ کچھ اور بھی ہیں آگے، اس کو میں نے ابھی جو ہے وہ نہیں پڑھا کیونکہ پھر وہ بات لمبی ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم اگلے درس پہ رکھ لیں گے. ان کے اندر جو اصل موضوع ہے نا، وہ ہے ایمان کے بعد اطاعت. یہ بات جو ہے وہ سمجھ لیں جی کہ اگر ایمان شعوری ہے، جو شخص ایمان لایا نا، وہ اس نے سوچ سمجھ کر جو ہے نا وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہا. غیر شعوری کیا ہے؟ غیر شعوری اصل میں ہم زیادہ تر جو ہے نا وہ غیر شعوری طور پر مسلمان ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی زندگی میں ایسا موقع تو نہیں آیا کہ جب ہم نے فیصلہ کیا ہو. ہم تو پیدا ہوئے تو ماں باپ نے جو ہے وہ بتا دیا اور اس راستے کے اوپر چل پڑے. الا ماشاء اللہ کہ کسی آدمی نے شعوری طور پر سمجھا ہو کہ میں مسلمان کیوں ہوں، مسلمان ہونے کی کیا وجہ ہے، کیا ذمہ داری ہے میرے اوپر، اگر میں مسلمان نہ ہوتا تو کیا ہوتا. ٹھیک ہے نا. جب کہ مکہ کے اندر جو بھی لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہتے تھے نا، تو وہ پہلے اس بات کو سمجھتے تھے کہ ایمان نہ لانے کے نتیجے میں کیا نقصان ہے. جب انہیں یہ بات نفع نقصان سمجھ آ جاتی تھی، اور یہ بات بھی سمجھ آ جاتی تھی کہ ایمان لا کر ہمیں کیا کرنا ہے، تو پھر جس کو کہتے ہیں کہ وعدہ کھاتا تھا، وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
اقرار بھی کر لیتا تھا، اور جو سمجھتا تھا کہ مجھے وارا نہیں کھاتا، میرے بس سے باہر ہے یا مجھے ضرورت نہیں ہے، پھر وہ نہیں مان لاتا تھا۔ تو اصل میں تو ایمان وہی ہے جس میں انسان کا جو دل ہے یا دماغ ہے اور اس کی زبان جو ہے نا، اور اس میں تضاد نہ ہو، کیونکہ زبان بعض اوقات کچھ کہتی ہے اور ذہن کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے۔ ایمان حقیقی، شعوری ایمان، اس میں جب زبان کے اوپر اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ آئے گا، تو یہ دل کی کیفیت بھی یہی ہوگی، ذہن کی کیفیت بھی یہی ہوگی۔ اچھا، یہ جو اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کوئی شخص یہ الفاظ دہراتا تھا، تو اس کو خود بخود اس بات کا پتہ ہوتا تھا کہ میں یہ کلمہ اپنی زبان پر لا کر ایک اقرار کر رہا ہوں، ایک عہد کر رہا ہوں، اور وہ کیا ہے کہ میں رسول کی، اللہ کی اور اس کے رسول کی ہر بات سنوں گا اور اطاعت کروں گا۔ یہ قرآن حکیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ سورہ بقرہ کا آخری رکوع سنا ہوگا، یاد نہیں ہوگا تو سنا ہوگا، اس میں وہ الفاظ ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ یہاں نوٹ کریں، سب سے پہلے تو ایمان کہتے ہیں یقین کو، سب سے پہلے یہ ایمان خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں نا۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، وہاں ایک جو ہے نا وہ شخصیت آتی ہے اور وہ آ کر جو ہے وہ اپنا تعارف کرواتی ہے، میں فرشتہ ہوں، اللہ کی طرف سے یہ پیغام لایا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ یقین حاصل کرنا پڑے گا کہ یہ فرشتہ ہی ہے یا میرا وہم ہے، میرا کوئی گمان ہے، اور پھر یہ مجھے جو پیغام دے رہا ہے یہ واقعی اللہ کا ہے۔ ورنہ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو مکے کے لوگ تھے، یہ شیطان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے مانتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، شیطان کو بھی مانتے تھے، فرشتوں کو بھی مانتے تھے۔ چنانچہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جب حج پر جاتے ہیں تو جو پتھر مارتے ہیں شیطان کو، یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے شروع نہیں کروائی، وہ پہلے سے مارتے تھے۔ تو ظاہر ہے جب شیطان کا ایک تصور ان کے ہاں، تو یہ بھی سوچا جا سکتا ہے کہ یار یہ کوئی شیطان ہو، فرشتہ آ کے کہتا ہے میں فرشتہ ہوں، اور یہ اپنی طرف سے کچھ باتیں کہہ رہا ہے اللہ کا کلام ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ایمان لائے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یقین پہلے حاصل ہوا کہ یہ جو پیغام فرشتہ میرے پاس لے کر آیا ہے یہ واقعی فرشتہ ہے، یہ کوئی شیطان نہیں ہے، پھر یہ اللہ کا پیغام ہے اور منوان اسی طرح میری طرف جو ہے وہ پہنچا دیا گیا ہے، اور میں واقعی اللہ کا رسول ہوں۔ یہ بات ہے جو یہاں فرمائی جا رہی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، پھر ایمان والے۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر لوگوں کو بتایا تو اب جو ایمان لائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ ہی لائے۔ پھر آگے کچھ ایمانیات کی بات ہے، کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ۔ آپ دیکھیں یہ تو ایمان سے متعلق چیزیں تھیں نا، آگے کیا، وقالوا سمعنا واطعنا،
اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں تو اب ہم ہر بات سنیں گے، سمعنا و اطعنا۔ یہاں نوٹ کر لیں، یہاں ایک خاص چیز میں بھی آپ کی توجہ کرا دوں، سننا کس کی ذمہ داری ہے؟ جو ایمان لا رہا ہے، یعنی وہ ذمہ داری رہ رہا ہے، سمعنا، میں ایمان لایا ہوں تو میں اب اللہ کی اور آپ کی ہر بات سنوں گا، واطعنا، اور پھر اطاعت بھی کروں گا۔ گویا کہ ایمان کا نتیجہ اطاعت ہے۔ تو یہ اطاعت سمجھ لیں جی، یہ پہلے درجے میں تو اطاعت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت ہے، جو اس میں آج ہمارے درس میں زیر بحث ہے، یہ ہے غیر مشروط۔ اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ میں یہ مانوں گا، میں وہ مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا، جو مجھے اچھا لگے گا نہیں، غیر مشروط، ہر بات مانوں گا اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ اس عہد کے ساتھ کلمہ پڑھا ہے، اس عہد کے ساتھ ایمان جو ہے وہ لایا ہے۔ اچھا، یہ جو اطاعت ہے اس میں ایک اور چیز شامل کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ یہ اطاعت ہوگی خوش دلی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ آج ہمارے لیے کچھ مسائل ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بندہ تنگ دلی سے کر رہا ہے تو وہ کہے کہ جی پھر اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نماز تو تنگ دلی سے پڑھتا ہوں، پھر پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ تو یہ نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو کوشش کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے، ٹھیک ہے پہلے ہمیں زکوٰۃ بھی ہمارا دل نہیں کرتا دینے کو، لیکن اگر تنگ دلی سے کریں گے تو کرتے کرتے انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ بہتری پیدا ہو جائے گی، اور ہماری دلی آمادگی بھی اس میں شامل ہو جائے گی۔ لیکن اصولی طور پر سمجھ لیں، اطاعت وہی ہے جو خوش دلی کے ساتھ ہو، جو تنگ دلی کے ساتھ نہ ہو، خواہ کوئی نقصان ہو یا فائدہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ فائدے میں تو تنگ دلی کا سوال نہیں ہے، تنگ دلی کا سوال تو جو ہے وہ نقصان میں ہے، جب میں یہ سمجھوں کہ مجھے جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ نقصان ہوگا۔ اچھا جی، یہ بات سمجھ لیں کہ یہ جو اطاعت ہے، اگرچہ اصولی طور پر اطاعت ہے اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، لیکن عملی طور پر جو اطاعت ہے وہ ہے اطاعت رسول۔ مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کو قرآن مانتے ہیں اور اس کے احکامات کے اوپر عمل کرتے ہیں، لیکن کسی شخص نے اس دور میں بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے براہ راست حکم دیا، کوئی آیت میرے اوپر بھی نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو بھی یقین یا ایمان کوئی شخص لایا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اوپر اعتبار کر کے لایا ہے۔ یہ رسول نے بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی صورت ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ رسول نے بتایا۔ نماز رسول نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور یہ قرآن کے اندر یہ حکم ہے، اور بتا کون رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم نے کس کے اوپر اعتبار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام نے جو اعتبار کیا وہ کس کے اوپر کیا؟ رسول کے اوپر جب وہ اعتبار کیا، تو عملی اعتبار سے یہ جو اطاعت رسول ہے اس کو اہمیت حاصل ہے۔ بہرحال یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو ابھی بتا دیا، لیکن ہمارے اگلے درس کے اندر جو ہے وہ اگلی مرتبہ وہ آئیں گی، اگلی آیات ان کے اندر اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ بہرحال ایک اور چیز اس میں جی سمجھ لیں کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اطاعتیں ہیں، لیکن وہ مشروط اطاعتیں۔ مثال کے طور پر بیوی شوہر کی اطاعت کرے، لیکن مشروط ہے، شوہر کوئی ایسا مطالبہ کرے، کوئی ایسا حکم دے جس میں اللہ کی، اللہ کے رسول کی واضح طور پر جب وہ نافرمانی ہوتی ہو، تو اس میں بیوی اگر اطاعت کرے گی تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگی۔
اسی طریقے سے اولاد والدین کی اطاعت کرے، لیکن والدین کی اطاعت جو ہے نا وہ صرف اس وقت تک ہے جب ان کے کسی حکم کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہوتی۔ اگر والدین ایسا حکم دے دیں کہ جو ہے نا وہ جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو، تو اب یہ اسے جواب دہی کرنی پڑے گی اس بات کی۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی عالم وہ ایسا کوئی حکم دے دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں نافرمانی ہو، کوئی پیر مرشد، آپ مانیں پیر کی کوئی بات نہیں، اگر جو بھی عالم ہے پیر ہے آپ کو ہدایت کی بات بتاتا ہے تو آپ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن یہ بات سمجھ لیں کہ اس کی اطاعت ایسے معاملے کے اندر نہیں ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ نافرمانی ہو جائے گی۔ کوئی بھی کسی کو بھی جو ہے نا وہ یہ حیثیت حاصل نہیں، کسی کو بھی یہ حیثیت حاصل نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ غیر مشروط ہے، اس میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ ہاں یہ ایک بات ہے، یہ سمجھنا کہ یہ حکم ہے یا حکم نہیں ہے۔ دیکھیں اطاعت جو ہے نا وہ حکم کی ہے، امر کی ہے۔ بعض اوقات الفاظ اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ بندے کو محسوس ہوتا ہے یہ امر ہے، لیکن وہ امر نہیں ہوتا، وہ اجازت ہوتی ہے یا کوئی اور چیز ہوگی۔ مثال کے طور پر صرف ایک مثال دے کر میں بات سمجھا دوں، اس طرح کی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بعض اوقات فرمان ہیں جو ایسے فرمان نہیں ہوتے کہ لازمی کرو، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ سورہ جمعہ کے اندر جو ہے وہ آتا ہے اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، جب نماز مکمل کر چکو تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اب اگر اس کو حکم سمجھیں گے تو پھر جو آدمی مسجد میں اور بیٹھنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے یار میں بس بیٹھ کے قرآن پڑھ دا، پھر اللہ نے کہا فانتشروا فی الارض، نکل جا باہر۔ اسی طریقے سے وہ گھر جانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ باہر نکلو، ٹھیک ہے نا۔ ایک دفعہ ایک آدمی مجھے اسی طرح کہنے بھی لگا، اس نے کہا جی میں جمعہ پڑھ کے گھر نہیں جاتا مغرب تک۔ میں نے کہا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا جی سورہ جمعہ کے اندر جب سے میں نے یہ پڑھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو یہ تو اللہ کا حکم ہے۔ میں نے کہا کہ یہ اللہ نے اجازت دی ہے، جانا چاہتے تو اب چلے جاؤ۔ پہلے کہا نا لپکو نماز کی طرف، تو اب نماز پڑھ لی ہے تو اب گھر جانا تو گھر چلے جاؤ، اور کہیں جانا دکان پہ جانا کسی جگہ جانا تو چلے جاؤ۔ یہ فرق کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی غلطی سے کسی اس طرح کی چیز کو حکم سمجھ کر رہا ہو، تو بہرحال بات ہو رہی ہے حکم کی، جہاں اللہ کے رسول سے ایسی حدیث کے اندر بھی، حدیثوں میں بھی ایسی چیزیں ہیں، لہٰذا جو امر ہے حکم ہے وہ تو اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کی جو ہے وہ اطاعت کرنی ہے۔ اس کے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں ہے، غیر مشروط ہے، یعنی کہ ہر ایک نہ اوکھا بولو، ٹھیک ہے نا، وہ اجازت ہے بھی اللہ اور رسول دی تے منو تے باقی کسی دی منو نہیں۔ جس کی بھی اطاعت کرنی ہے وہ معروف میں کرنی ہے، منکر میں نہیں کرنی۔ ایک حدیث میں اصول بتا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جب کہ اس کی اطاعت کر کے اللہ اور اس کے رسول کی معصیت، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، تو پھر اس کی اطاعت نہیں ہے، وہ کوئی بھی ہے۔ یہ ایک چیز سمجھ لیں، یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ بدقسمتی سے انسانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جاتی ہے، وہ جب اسے غلبہ ملتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ سب لوگ میری مانیں، کم از کم جو میرے مغلوب ہیں وہ تو مانے نا۔ مثلا شوہر کیا چاہتا ہے، اور کہتا ہے بیوی میری ہر گل مانے، بیوی میری ہے نا، مجھے غلبہ حاصل ہے نا اس کے اوپر۔ یہ سوچے ہی نہ کہ میں غلط کہتا ہوں یا صحیح کہتا ہوں، اسے کوئی اختیار نہیں سوچنے کا، ٹھیک ہے نا۔
اسی طرح بعض اوقات والدین بھی ایسا سوچتے ہیں کہ اولاد ہماری ہے، ہاں ہم جو کہیں ان کو ماننا چاہیے. اسی طریقے سے جو ہے وہ بعض پیر یہ چاہتے ہیں، بلکہ اس طرح ان کی ذہن سازی کی جاتی ہے کہ تم یہ سوچنے والی چیز جو ہے نا وہ یہ کھانا ہی نکال دو کہ مرشد نے کہا ہے، پیر نے کہا ہے، عالم نے کہا ہے. وہ عالم کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ میں نے کہا ہے، تو کیا سوچ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. میں نے جو کہہ دیا ہے وہی حرف آخر ہے. اسی طریقے سے ویسے ہمارے پورے معاشرے کے اندر دیکھیں آج یہ جو جماعتیں ہیں، پیپل پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے، ان سب کی قیادتیں جو ہے نا ان کے اندر یہی خباثت آتی ہے. ان کے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہی بات آتی ہے کہ جی کوئی سوچے کیوں، کوئی بلکہ یہ تو دینی جماعتوں کے اندر بھی آ جاتی ہے. میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ غور کریں. ہمارے اکثر دینی لوگ جو مثالیں دیتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ممبر کے اوپر جب وہ کرتے کا حساب لیا گیا، لیکن آپ اس سے نہیں حساب مانگ سکتے، اس مولوی سے نہیں مانگ سکتے، اس پیر سے نہیں مانگ سکتے، اس عالم سے نہیں مانگ سکتے. اسی طرح وہ جو جماعتوں کی قیادت ہے وہ بھی کہتی ہے کہ ہم سے ہمارے بارے میں تمہاری بدگمانی. اسی طریقے سے جو ہے نا وہ مثالیں جو دی جاتی ہیں نا وہ یہ دی جاتی ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام کی طرف گئے تھے تو 1 میل جو ہے وہ غلام اونٹ کے اوپر بیٹھتا تھا، 1 میل عمر فاروق سفر کرتے تھے، اور 1 میل جو ہے وہ عمر فاروق اوپر بیٹھتے تھے، غلام پیدل چلتا تھا. لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے غلاموں کو، یہاں غلام پیدل ہی چلتے ہیں، غلاموں کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے. تو یہ مثالیں صرف سنانے کی ہیں، اصل کے اندر جو ہے وہ جو غالب آ جاتا ہے نا اس میں یہ خناس پیدا ہو جاتا ہے. مثالیں تو میں بھی آپ کو جو ہے وہ دوں گا کہ جی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح کرنے گئے تو ان کے کرتے میں جو ہے وہ 17 پیوند لگے ہوئے تھے، لیکن جب آپ جو غالب ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ اس طرح کی حیثیت اختیار کرے، وہ صرف مثال عمر کی دے گا اور آپ کو یہ سوچنے سمجھنے کی فرصت ہی نہیں دے گا کہ جی آپ یہ سوچیں کہ جب مثال وہ ہے تو یہ کون سی مثال پیش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ میں اتنی تفصیل اس لیے بتائی ہے کہ کسی کی اطاعت نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا غیر مشروط. بس ایک بات اور میں آپ سے کہہ دوں، پھر میں نے اس کا ترجمہ ہی کرنا، زیادہ وقت آپ کا بھی نہیں لوں گا. دیکھیں جی یہ ٹیسٹ ہے، امتحان ہے. اطاعت اس معاملے میں جس میں مجھے فائدہ پہنچ رہا ہو، ٹھیک ہے نا، یہ تو کوئی تکلیف دہ چیز نہیں ہے نا، اس میں کیا مشکل ہے. لیکن اس معاملے میں اطاعت جس میں اطاعت کر کے مجھے نقصان ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ ٹیسٹ ہے میرے حقیقی ایمان کا. وہ نہیں ہے جس میں مجھے فائدہ ہوتا ہو. ہم عام طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں، چلیں ایک مثال میں دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. آپ نے جو ہے نا وہ مجھ سے قرضہ لیا سود پر، فرض کر لینا، سمجھ لیں آپ نے مجھ سے قرضہ لیا سود پر. جب آپ لے رہے ہیں اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے کہ یار گناہ ہے، میں دے رہا ہوں مجھے بھی پتہ ہے کہ گناہ ہے، ٹھیک ہے. اب آپ نے لیا اپنی ضرورت سے جو کچھ بھی ہے، وہ 1-2 سال بعد بینکوں کا بھی اسی طرح ہی ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. اب آپ کو قرآن بہت یاد آئے گا، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی اللہ نے تو قرآن میں فرمایا وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، سود میں سے جو باقی ہے چھوڑ دو. یہ اللہ کا حکم، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے. لہذا آپ چاہیں گے کہ انہوں میں کسے درس میں لے کے جاواں، یا یہ کوئی آپ ہی گیڑا کھا کے چلا جاوے جتھے سود دی قباحت جڑی ہے نا وہ تو آگاہ کیتا جائے.
اچھا جب آپ میرے سامنے قرآن پیش کریں گے حدیث پیش کریں گے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا یار گل سن، قرآن حدیث ایک پاسے رکھ، تیرا میرا ایک ڈیل ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، اس طرح گل کر جداں تیرا میرا معاملہ ہوا اس طریقے نا۔ میں کیوں نہیں سننا چاہتا؟ اس لیے کہ مجھے اس میں نقصان لگتا ہے۔ آپ اس کو کیوں جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں، سنانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں آپ کو فائدہ ہے۔ اصل میں یہ سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ ٹیسٹ وہ نہیں ہے جس میں آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، ٹیسٹ وہ ہے جس میں آپ کو نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس کے اوپر جب عمل کرتے ہیں۔ چلیں جی اب اس کو ہم پڑھ لیتے ہیں۔ فرمایا لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف جو آیات نازل کی ہیں یہ بالکل واضح ہیں، روشن ہیں، کھلی ہوئی ہیں، کوئی ابہام نہیں ہے، اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے، سمجھ میں آنے والی ہیں، دوسرے الفاظ میں سمجھ۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، باقی اللہ تعالی ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے پہ لگا دیتا ہے۔ اچھا یہ جو سیدھے راستے کے اوپر لگانا ہے نا، ویسے میں اس کی وضاحت کئی دفعہ کرتا رہتا ہوں لیکن یہ پھر ہر دفعہ ہی کرنی پڑتی ہے۔ اگر اس کو اس طرح سمجھیں تو پھر بعض اوقات یہ ذہن میں آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے لگاتا ہے، تو جس کو چاہتا ہی نہیں ہے پھر لگاتا ہی نہیں ہے، تو مسئلہ تو اصل میں یہ سمجھ لیں جی کہ کوئی آدمی جا رہا تھا اور کھڈے میں گر گیا، گہرے کھڈے میں، اب وہ ہاتھ کرے گا تو آپ ہاتھ پکڑ کے نکالیں گے نا، وہ تو نیچے ہو کے بیٹھ گیا۔ یہی بات ہے، اللہ تعالیٰ بھی قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ مضمون ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ ایک قدم جاؤ گے، اللہ دو قدم آئے گا، لیکن پہلا قدم کون اٹھائے گا؟ تم یا اللہ؟ پہلا تو تم ہی اٹھاؤ گے نا، تم چاہتے ہو، ٹھیک ہے نا۔ یہ بات قرآن حکیم میں ایک دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، والذین جاہدوا فینا، وہ جو کوشش کرتے ہیں ہمارے راستے کی تلاش کے لیے، ہدایت کی تلاش کے لیے، صراط مستقیم کی تلاش کے لیے، والذین جاہدوا فینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ان کو ضرور بر ضرور سیدھے راستے کی طرف لگا دیتے ہیں ان کو، لیکن وہ پہلے وہ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر ایسا ہو جائے کہ جب اسے کوئی رستہ بتانے لگے تو وہ کہے جی نہیں 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 یہ نہیں، میں میرے نہیں بارے چاہتا، تو اس کا مطلب وہ تو نہیں چاہتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں بات اصل میں یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں تو اللہ ان کو لگا دیتا ہے پھر سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اب یہ کچھ لوگوں کا نقشہ پیش کیا جا رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آگے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَطَعْنَا، اور ہم اطاعت بھی کریں گے، یعنی ہم ایمان لائے ہیں اللہ کے اوپر اور اس کے رسول پر، اب ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ لیکن آگے فرمایا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ان میں سے ایک فریق یا کچھ لوگ کہہ لیں، سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو جب اطاعت کا وقت آتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آتا ہے، رسول کا حکم سامنے آتا ہے، تو پہلو تو ہی کرتے ہیں، اطاعت نہیں کرتے۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، فرمایا یہ بالکل ایمان والے نہیں ہیں، یہ انہوں نے زبانوں سے پڑھا ہوا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ رسول، وما اولئک بالمؤمنین۔ یہاں پھر یہ سمجھ لیں، وہ چونکہ بعض اوقات الجھن ہوتی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہمارے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم تو اترتے چڑھتے رہتے ہیں سڑک پر، کبھی اطاعت سے باہر اور کبھی اندر۔ تو یہ سمجھ لیں جی جس طرح سڑک کے اوپر ہے نا،
کہ جس وقت آپ گاڑی چلاتے ہیں نا تو ٹائر نیچے اترا تو پھر چڑھائیں توبہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے نا. اگر آپ ٹائر نہیں چڑھائیں گے تو پھر اور دور ہو جائے گا اور دور ہو جائے گا، بس جتنے بھی دور چلا گیا واپس تو موڑنا ہی پڑے گا اسٹیئرنگ. یہ ہے توبہ. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. لیکن جب بھی کریں نا اس وقت اپنے آپ کو ملامت کر کے، اپنے آپ کو شرمندہ کر کے کہ یہ کام کرنے والا سگا، ٹھیک ہے نا. احساس دل سے دلائے. اور میں آپ کو بتاؤں یہی ایک رستہ ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے گا نہیں جی اجے تو اسی پورے ہی نہیں کہتے پھر اسی یہ بھی نہیں کر دے جنہ کر دیں، تو یہ غلط ہے. جب آپ شعوری طور پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سیدھا رکھنے کی بار بار کوشش کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دن میں 100 بار توبہ کرتا ہوں. وہ ہمارے لیے بتایا ہے کہ جب اترو تو پھر توبہ کر لو، جب اترو تو پھر توبہ کر لو. تم دور جا رہے ہو اس رستے سے، جتنی دور بھی چلے گئے ہو، جتنی جلدی سمجھ آ گئی کہ میرا ٹائر اتر گیا، دونوں ہی اتر گئے، اتنی جلدی جو ہے وہ واپس آؤ. تو یہ ہے. اور جب آپ بار بار یہ پریکٹس کریں گے ایک وقت کے بعد انشاءاللہ بہت کم ہو جائے گا، اور جو ہے نا وہ اس میں دوام پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان. اذا فریق منہم مورضون، تو ان میں سے ایک پارٹی یا ایک فریق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کی طرف بھی نہیں آنا چاہتا. وہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. آگے فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اگر تو حق ان کو جاتا ہو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف آ کے فائدہ ان کو ہوتا ہو، تو فرمایا یاتوا الیہ مذعنین، بڑے فرما برداروں کی طرح آ جاتے ہیں. جی ہم کیوں نہ مانیں گے اللہ کی، اور ہم کیوں نہ مانیں گے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، کیونکہ فائدہ ان کو پہنچتا ہے اللہ کی بات اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں. اور وہ پہلے کیا فرمایا کہ جب انہیں یہ محسوس ہو کہ اگر رسول کی بات مانیں گے، اللہ کی بات مانیں گے تو ہمیں تو گھاٹا آئے گا، تو پھر مورزون، پھر اسے اعراض کرتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں. اچھا جی یہ ویسے کسی وقت پڑھیں گے ہم سورہ نساء کے اندر بھی وہ واقعہ آیا نا کہ ایک مسلمان ایک یہودی اس کا آپس میں جو ہے وہ مسئلہ بن گیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں زیادہ مسئلہ طول کھینچ گیا، تو وہ اصل میں مسلمان نے قرض لیا ہوا تھا یہودی سے، اور ٹائم آ گیا تھا وہ دے نہیں رہا تھا. یہودی نے کہا کہ چلیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو جو ہے نا وہ مسلمان نہیں جا رہا تھا. وجہ یہ تھی کہ اس کو پتہ تھا وہاں فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے، لہٰذا وہ نہیں جا رہا تھا. یہودی کو پتہ تھا کہ فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، لہٰذا اس کو حق اس کی طرف آتا تھا، تو اس نے وہ تو کہہ رہا تھا کہ وہاں چلے. تو جو ہے نا وہ وہاں اس پس منظر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ بہرحال چلے میں آیت میری زبان پہ نہیں آ رہی، تو میں اس کا مفہوم آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی جو ہے نا وہ قسم ہے کہ یہ لوگ ہرگز ایمان والے نہیں ہو سکتے حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ وہ اپنے ہر مناقشے میں جو ہے وہ حتیٰ آپ کو جج نہ مان لے. حتیٰ یحکموک فیما شجر بینہم وَيُسَلِّمُوكَ تَسْلِیمًا، اور آپ کی بات کو ایسے مانے جیسے مانا جاتا. یعنی یہ مومن نہیں ہو سکتے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. تو وہ بات ہے جو یہاں فرمایا افی قلوبہم مرض ام ارتابوا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کی بات اور اللہ کی بات جو ہے اس کی طرف نہیں آتے، کیا ان کے دل میں شک پیدا ہو گیا؟ کس چیز کا شک ہے؟ اللہ کے کلام کے بارے میں شک ہے، رسول کے رسول ہونے کے بارے میں شک ہے. ان یحیف اللہ علیہم و رسول، یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانیں گے تو ان کا نقصان ہوگا. بل اولئک ھم الظالمون، فرمایا نہیں
یہ تو حقیقت میں ظالم ہے. ٹھیک ہے. اور ظلم جو ہے نا، ظلم کی جو پھر سب سے بڑی مثال ہے ان الشرک لظلم عظیم. اصل میں وہ اپنی خواہش نفس کے اللہ کی اطاعت تو نہیں کر رہا ہے یا رسول کی اطاعت نہیں کرنا چاہتے، خواہش نفس کی اطاعت تو کرنا چاہتے ہیں نا. 2 دفعہ قرآن حکیم میں آیا نا، افرأیت من اتخذ الہہ ہوا. اب آگے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ. بے شک مومنوں کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب بھی انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، لیحکم بینہم، کہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، یعنی اللہ کے کلام سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا اس کے مطابق وہ فیصلہ کر لیں. ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہاں اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات وہ ہم سنیں گے اور اطاعت کریں گے. جیسے آپ کا میں نے وہ مثال دی نا، ٹھیک ہے مجھے نہیں پتا تھا قرآن میں اللہ نے منع کیا سود سے، میں نے دے دیا آپ کو. پھر جب کبھی میرے سامنے بات لائے تو میں نے کہا ہاں میں ایمان والا ہوں، میرے ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات مانوں گا. ہاں اگر اللہ نے منع کیا تو پھر میں چھوڑ دوں گا. ٹھیک ہے نا. یہ ہے فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یعنی کامیابی دنیا کی اور آخرت کی ان کو ہوگی. آگے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو بھی اطاعت کرتا رہے گا اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک دن کی بات نہیں ہے کہ جی آج نہیں، یہ جب تک مر نہیں جاتے اس وقت تک اللہ کی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے رہنا ہے. ٹھیک ہے. بات وہی ہے، جہاں کہیں اطاعت سے باہر نکلا ہے تو فوراً احساس ہوا ہے، سمجھ آئیے تو واپس پلٹنا ہے، سڑک کے اوپر گاڑی کو موڑنا ہے. تو فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی اطاعت کرتا رہے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهُ، اور ڈرتا رہے گا اللہ سے اس کی نافرمانی سے بچنے کے لیے. 2 باتیں فرمائی. بات یعنی ایسا نہیں ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں کہ ایک اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنے والے اور جو اللہ سے ڈرنے والے. نہیں، اصل میں جس طرح ہم عام طور پر کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی اس طرح کرنا ہے، دیکھو اس کے برخلاف نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں گے اور بچتے رہیں گے کہ کہیں ہم سے اللہ کی، اللہ اور اس کے رسول کی معصیت نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے، اطاعت کے برخلاف نہ ہم سے جب وہ کچھ ہو جائے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی ہیں مراد پانے والے. یہ وہ ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ تہاڈیاں مراداں پوریاں کرے. ٹھیک ہے نا. تو یہ مرادیں دنیا کی بھی ہیں اور یہ مرادیں جو ہے وہ آخرت کی بھی ہیں، لیکن یہ مشروط ہیں اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے. ایٹ لیسٹ ڈیسیجن ہوا ہو میں نے ایسا ہی کرنا ہے. البتہ یہ کہ کبھی ہو ہی جاتی ہے، ابھی شروع میں تو زیادہ ہی ہوگی کیونکہ ہم نے کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی طرح سوچ کر فیصلہ تو نہیں کیا نا، تو لہٰذا شروع میں تو ایسا ہی ہوگا. لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر ہم کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہوگا. میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہم کما حق کو ہو کر لیں گے، بہرحال وہ تو سوچنا بھی جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ہماری وہ جو کوشش ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگی، اللہ قبول کرے گا اور ہماری غلطیوں سے بھی درگزر کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفرہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.